یہ ہے کہ عزیزو، انٹرنیٹ ایک آزاد، ایک کھلی فضا ہے، اور اس میں جو بھی شخص آ کر جتنی ہی دلچسپ بات کرے گا، حق کی بات نہیں ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ جتنا دلچسپ ہوگا، جتنا سنسنی خیز ہوگا، تھمبنیلز جو بنائے گا، تصاویر جو اس میں لگائے گا، عنوان جو لگائے گا، شہ سرخی جو لگائے گا، جتنا سنسنی خیز ہوگا اور جتنا بلند و بالا دعوے کرے گا اور جتنا عوام پسند بات کرے گا تو اس کی، اور جتنا زیادہ کلپس بنائے گا اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے انٹرنیٹ پر۔ تو یہ جناب جو مرزا صاحب ہیں، یہ ان سے ہماری ایک دفعہ ان سے گفتگو ہوا تھا کتابتاً، نہ یہ کہ مشافہتاً، کتابتاً، یعنی یہ لوگ آگے ان کا جو گروپ تھا وہ آگے پیش کر رہے تھے کسی وہابی کو ہم سے مناظرہ کرنے کے، اور وہ وہابی مناظرہ کرنے والا نہیں تھا، وہ مناظرہ سے بھاگنے کے چکر میں تھا، اور اس نے گالی دے کر، بھائی جو شخص اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے، ہم نے شروع سے کہا ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے، تو اس نے گالی دیا، تو پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، تو پھر ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے، تو اس کے باوجود یہ زور دے رہے تھے کہ ان سے مناظرہ کیا جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو خود جو ہے، تو دوسروں کو زور دینے کے بجائے، اور تیرا گروپ جو ہے، تو خود سامنے آ جا۔ یہ تقریباً مئی جون 2018 کی بات ہے، اور ہماری یہ باتیں میرے فیس بک میں ہیں، تو آپ جون 2018 مئی 2018 کو دیکھ لیں۔ تو اس وقت بھی یہ میں نے کہا کہ تو سامنے آ جا، تو بھی تو شیعوں کے خلاف بکتا ہے، تو بھی تو شیعوں کے خلاف بھونکتا ہے، تو سامنے آ جا۔ تو اس کے چیلے نے، اس چیلے کے ذریعے یہ جو ہے پیغام دیتا رہا، تو اس چیلے نے کہا کہ بھائی یہ تو مولوی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاید، اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، مولوی نہیں ہے تو بکتا کیوں ہے؟ اگر اس کے پاس تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، ایک مذہب پر اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتا، تو منہ بند کرو، بات نہ کرو۔ اگر بات کرتے ہو ممبر سے اور ادعا کرتے ہو، اور جب زور آتا ہے تو کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں، میرے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، میں تو دوسروں کی تحقیقات پہ اتکا کرتا ہوں، تو ایسی بات تو ہے تو منہ بند کرو، بات نہ کرو مذہب حقہ کے خلاف۔ تو یہ شخص اس وقت بھی بھاگ گیا تھا، اور کافی عرصے سے یہ شخص کلپیں بناتا ہے، اور میں ان کے کلپوں کو کبھی نہیں سنتا، اس لیے نہیں کہ میں ان کو نیچے کروں، کہ ان کو مثلا توہین کے طور پہ بات کر رہا ہوں، نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، استفادہ نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ہم جو ہیں میرے عزیزو، ایک غلط بات سن کر، غلطیاں سن کر ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو تقریباً اگر ان کو 5 منٹ دے دینا، وہ مثلا 5 منٹ میں کتنے جملے بولے گا، وہ اس کا ہر جملے میں غلطی ہوگی یا ہر دوسرے جملے میں غلطی ہوگی، جو نہ اپنے مذہب کو جانتا ہے، نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے، اور سب کے مذہب پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی اس کے جو کلپس ہم نے، اس کے ویسے دیکھتے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان کا ایک کلپ ہے، امامت فیض نے تنقید کیا، اس کا جواب دے دو۔ ہم نے وہ کلپ دیکھا، ہر دوسرے جملے میں یا ہر جملے میں اس کی غلطی ہے، نہ شیعہ عقائد کا پتہ ہے، نہ جماعت عمریہ کا پتہ ہے، نہ اپنے سنت کا پتہ ہے اس کو، نہ، اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا تھا، یعنی اس کو اگر حدیث کی عبارت دینے اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ شاید میرا گمان یہی ہے کہ یہ اتکا کرتا ہے تراجم پر، ترجموں کی کتابوں پر اتکا کرتا ہے، تو اس کو اسی سے اس کو گزارا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم، عوام کو کیا معلوم، عوام انٹرنیٹ یوٹیوب میں کلپ بناتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے کلپ، اس میں ادعا بلند و بالا کرو، جو بالخصوص جو عوام کو پسند آئے۔ اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے، وہ اس میں بات جو ہے تحقیق ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اہمیت یہی ہے کہ آپ کلپ زیادہ بنائیں، اس کے جو جملے ہوں، اس کے سرخیاں جو ہیں وہ سنی خیز، دلچسپ ہو، اس کے آپ ویورز بڑھ جاتے ہیں۔ تو عزیزو، بات کو چھوٹی کر دیں، ہم اس شخص کے ساتھ یعنی نہ جھگڑا چاہتے ہیں، نہ کوئی گفتگو چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو اہل نہیں سمجھتے اس بات کا کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ یہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں۔ جب میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی ہی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا، تو میں اس سے، جو کچھ سال پہلے ہم نے اس سے مناظرہ کو دعوت دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھا کہ شیعوں کے خلاف بہت بات کر رہا تھا، تو ہم یہ نہیں چاہتے، اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے، ہم اس کا بات کے متمنی نہیں ہے کہ اس شخص کی کوئی
گفتگو ہو جائے یا مناظرہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد کے اہل ہی نہیں سمجھتے. جماعت عمریہ میں ایسا یعنی ان کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص پیدا بھی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کی اس کو جرأت ہو. اگر جو ایسے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ چیلنج دیتے ہیں. کبھی کبھار دعوت آتا ہے ایسے لوگوں سے، تو ہم لوگوں سے ہم بات جن لوگوں کو ہم بات کرنے کے حال نہیں سمجھتے تو لازمی بات ہے ان سے مناظرہ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں. یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے مجھے مناظرہ کرنے کی کوئی دعوت دی ہے، لیکن میں جو یہ کلپ بنا رہا ہوں، یہ تقریر کر رہا ہوں، اس کی رد پر، اس کے اباطیل کو باطل کرنے کے لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں روشنی ڈالوں، توضیح دوں ان مطالب کو جو یہ غلط فہمی کے بنا پر، جہالت کی بنا پر، نادانی اور کچھ غرض کے بنا پر، مرض کے بنا پر، کچھ مقاصد ہیں جو تعصب کے بنا پر ہوتے ہیں، شیعوں سے دشمنی کے بنا پر ہوتے ہیں، ظالمین سے دوستی کے، غاصبین فتح سے دوستی کے مبنا پر ان سے جو باتیں صادر ہوتی ہیں ان کا جواب دوں. تو ان کی اصل جو باتیں ہیں وہ ماخوذ ہے مولوی اسحاق سے، مولوی اسحاق مدنی سے. میرے عزیزوں، میں مولوی اسحاق کو میں کوئی محقق آدمی سمجھتا تھا. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں اس میں کوئی مجھے توہین کی نیت نہیں ہے، اور میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ میں مولوی اسحاق کو نیچے لا دوں. میں خدا جانتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور میں اس بات کو حق سمجھ کر کہتا ہوں کہ مجھے پہلے میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھے تھے، کچھ تقاریر سنی تھی بہت سال پہلے. میں مولوی اسحاق کو ایک محقق آدمی سمجھتا تھا. پھر کیا ہوا کہ ان کے کوئی 8 9 10 تقاریر ہیں پنجابی زبان میں مذہب شیعہ پر. تو میں نے ان کے تقاریر کو دیکھا، سنا. پنجابی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ غور سے سننا پڑتا ہے اور تکرار کرانا ہوتا ہے. تو میں نے کچھ ان کے تقریر سنے تو خدا جانتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ ایسے بچے گانا باتیں، ایسے بے وقوفانہ باتیں، کہ یہ کتنی بے انصافی کے ساتھ تو یہ سمجھتے، اور یہ مشہور کرا دیا ان لوگوں نے، مرزا کے گروپ نے، وہ مولوی اسحاق نے ایسے شیعوں کے خلاف تقاریر کیا، ایسے تقاریر کیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم نے عزیزو بہت پہلے اپنے تجربیات کے بنا پر جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ایک قاعدہ ہم نے اعلان کیا تھا بہت سال پہلے کہ یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جماعت مخالفین جو اپنی مذہب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابو بکر عمر کے ماننے والے، ان کے علماء محققین بہت سارے ہیں، بہت علم میں بہت آگے ہیں، ان کے علم کی کوئی ہم وہ نہیں کرتے، کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن وہ مذہب شیعہ کے خلاف جب آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی علم نہیں رہتا. ہم نے ایک قاعدہ تأسیس کیا تھا، اس قاعدے کہ یہ ان کے ہمارے جو مخالفین ہیں، ان کے علماء ہمارے مذہب کے خلاف جب گفتگو کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں یا اپنے مذہب کی دفاع کے لیے، تو قاعدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کا اساس، جماعت عمریہ کی مذہب کی جو بنیاد ہے ابو بکر و عمر کی خلافت ہے، اور یہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی اساس جھوٹ اور کفر پر ہے. اس بات کے لیے ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں. یعنی مذہب عمریہ کا مذہب اساس کس بات پر ہے؟ کذب پر ہے، افتراء علی اللہ پر ہے، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور کفر باللہ اور کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اور اس کا دوام بھی اسی پر ہے، ابھی تک چلا بھی ہے نا، تو جھوٹ کے ذریعے اور کفریانہ باتیں بنانے کے لیے، کہ جب بھی ضرورت پڑے روز اول سے، یوم اول سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کیا کہا؟ یحجر حجر یحجر، الحجر یعنی الفحش بالنطق. حجر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یعنی بکنا، بونکنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجلس میں بخاری میں موجود ہے 7 مقامات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں، ان کے گھر میں، ان کو ایسے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ وہ خلافت لکھنے کے لیے تو جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتاس پر. اس یوم سے ان کا شروع ہوا ہے، اور اس کا ادامہ جب بھی کوئی دلیل لے کر آتے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف، ان کو کھول کے دیکھیے تو ان کے دلیل یا تو جھوٹ پہ مبتنی ہے، اور
عموماً ایسے جھوٹ پہ مبتنی ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں ان کے دل سے انکار رسالت اور انکار قرآن نکل آ جاتا ہے. تو ان کے مذہب کا اساس بھی کس بات پر ہے؟ جھوٹ اور کفر پر. اور ان کے مذہب کا دوام بھی آج تک جو چلا آ رہا ہے اسی جھوٹی باتوں کو مشہور کراتے جاؤ، ہاں، اور کفرانہ باتوں کو مشہور کراتے جاؤ اسی بنا پہ. اور تیسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کبھی اپنے مذہب کا دفاع اور ہمارے مذہب پہ اشکال کرنا اور نقد کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر اس وقت تک کہ یہ جھوٹ بولیں یا کفر بکیں. اور اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے واضح پیش کر دوں گا. مثلا یہ شخص مولوی اسحاق یا یہ جو ان کا چلا ہے محمد علی مرزا، انہوں نے شیعہ مذہب میں نظر امامت پہ تنقید کیا. اور تنقید کیا بچگانہ تنقید ہیں عزیزوں، کہ نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں کسی پہ ایمان لانا ضروری ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے کہ کسی کو ملائکہ نظر آ جائے. تو یہ بچگانہ باتیں میرے عزیزوں. تو اس لیے مذہب شیعہ میں جو بات ان کی کیا ہے، مذہب شیعہ میں جو نظریہ امامت ہے یہ نبوت سے منافات رکھتا ہے، ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے. اس لیے شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں ہی کی بات کر رہے ہیں، وہی بھی قادیانی کافر ہیں. تو عزیزو، اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسا چیز ہو جو وہ باعث فخر ہو، تو دوسروں کو تانا دے تو کوئی بات بنے نا. مثلا فرض کریں ایک شخص انگریزی جانتا ہے، دوسرا شخص انگریزی نہیں جانتا، تو انگریزی جاننے والا انگریزی نہ جاننے والے کو کیا کہے گا؟ تانا دے گا کہ میں انگریزی جانتا ہوں. تو اس کا حق ہے بھائی، یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. ایک شخص ہے پیسے والا ہے، بڑے خاندان کا ہے، وہ ایک شخص فقیر ہے، بڑے خاندان، اس کو تانا دے تو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود سب سے زیادہ فقیر ہے، وہ بڑے آدمی کو جو سب سے امیر آدمی ہے اس کو تانا دے کہ تو فقیر ہے میں امیر ہوں، تو یہ تو ہنسنے والی بات ہے نا. یہ کوئی پاگل یہ بات کرتا ہے. جماعت عمریہ کے پاس ہم پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نظریہ امامت خلافت؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی نظریہ امامت و خلافت ہوتا عمریوں، یا آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہوتا جس کے متاعن کا، جن کے کفر کا تم رد کر سکتے نا. خدا جانتا ہے کہ میں کتنے سال ہو گئے میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو. تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا اسلام ثابت کرو کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گالی دے ان کے حیات طیبہ میں، جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے کفر پر آپ کے اپنے کتب میں مبکرات موجود ہیں. تم آ کے ان کے کردار سے دفاع، چلو کردار کو چھوڑو، نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ امامت ہے ہی کیا؟ نظریہ خلافت ہے ہی کیا؟ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نظریہ ہے کیا؟ کوئی نظریہ ہو امامت کا، خلافت کا اپنا ہو تو اس وقت اس کو تقریر کرو، اس کو بیان کرو، اس کو ثابت کرو، پھر آ کے دوسروں پہ انتقاد کرو، نقد کرو کہ ہاں آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے. تو عزیزوں، میں بالاختصار میں نے کچھ سال پہلے جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو غدیر کے مسئلے کے وقت بیان کرتے ہوئے شاید 4 سال یا 5 سال پہلے اردو زبان میں اس وقت بیان کیا تھا، اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں بہت تحقیق بہت زیادہ ہے کہ جماعت عمریہ کا